ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام روح کیسے قبض کرتے ہیں؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام بچوں کی روح کیسے قبض کرتے ہیں؟ اور اگر کسی مسلمان کا بچہ پیدائشی مردہ ہو تو میاں بیوی کے لیے اسلام کے کیا احکامات ہیں، یہ بھی بتائیں گے آپ کو آج کی اس ویڈیو میں، اور موت کے متعلق چند حیرت انگیز واقعات بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کروڑ درود آقائے دو جہاں نبی مہربان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل و اولاد پر، آپ کے تمام اصحاب پر اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، آپ کی، میری اور ساری امت کے مسلمانوں کی، آمین۔ محترم ناظرین، اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کے فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے گہری دوستی تھی۔ ایک دن جب ملک الموت آئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا کہ کیسے آئے ہو، ملاقات کے لیے یا روح قبض کرنے کے لیے؟ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، اے ملک الموت، مجھے آپ سے ایک خاص بات کہنی ہے کہ جب میرا وقت وفات قریب آئے تو مجھے پہلے سے بتا دینا، یعنی مجھے قاصد کے ذریعے خبر دے دینا۔ لہٰذا ملک الموت نے وعدہ کیا کہ میں موت سے پہلے قاصد روانہ کروں گا۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت آیا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام خود آ گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ میں پہلے قاصد کے ذریعے آپ کو خبر بھیج دوں گا، لیکن آپ خود آ گئے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا، میں نے قاصد روانہ کیے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا، کون سے قاصد آپ نے بھیجے تھے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا، میں نے 3 قاصد آپ کو بھیجے۔ پہلا قاصد یہ تھا کہ آپ کے سیاہ بال سفید ہوئے، پھر دوسرا قاصد کہ بدن سے چستی اور توانائی ختم ہوئی، اور تیسرا قاصد یہ کہ آپ کا بدن جھک گیا۔ میرے تینوں قاصد آپ کے پاس آئے۔ محترم ناظرین، اس طرح ہر انسان کے پاس کوئی نہ کوئی نشانی ضرور بھیجی جاتی ہے، لیکن غفلت کی بنا پر انسان ان نشانیوں پر غور نہیں کرتا۔ خالق کائنات رب العزت نے ہر جاندار کے لیے موت کا ایک وقت اور جگہ متعین کر دی ہے، اور موت ایسی چیز ہے کہ دنیا کا کوئی بھی شخص، خواہ وہ کافر ہو یا جابر، حتیٰ کہ دوہریا ہی کیوں نہ ہو، سب کے سبھی موت کو یقینی مانتے ہیں۔ بڑی بڑی مادی طاقتیں اور مشرق سے مغرب تک قائم ساری حکومتیں موت کے سامنے عاجز و بے بس ہو جاتی ہیں۔ وہاب ابن منبع کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے کسی جگہ جانے کا ارادہ کیا، پہننے کے لیے بہترین لباس منگوایا، سواری کے لیے بہترین سواری منگائی، اس پر سوار ہو کر بڑی شان و شوکت اور متکبرانہ انداز سے نکلا کہ اس کے نزدیک کسی آدمی کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ اسی دوران اس کے پاس ایک بدحال اور پراگندہ شخص آیا اور اسے سلام کیا، لیکن بادشاہ نے اپنے غرور و تکبر کی وجہ سے اس کے سلام کا جواب نہ دیا۔ اس شخص نے اس کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ بادشاہ نے کہا کہ لگام پکڑ کے تو نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اس نے کہا کہ میں تیرے پاس ایک ضرورت سے آیا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ میرے اترنے کا انتظار کر۔ اس نے کہا نہیں، اسی وقت کام ہے۔ یہ کہہ کر اس نے لگام کو زور سے جھٹکا دیا۔ بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اپنی ضرورت بیان کر۔ اس شخص نے کہا کہ یہ ایک راز کی بات ہے۔ بادشاہ نے اپنا چہرہ اس کے قریب کیا۔ اس نے کان میں سرگوشی کی کہ میں ملک الموت ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ کا رنگ متغیر ہو گیا اور زبان لڑکھڑا گئی۔ وہ کہنے لگا، مجھے اتنی مہلت دے دے کہ میں گھر واپس جاؤں اور اپنی ضرورتیں پوری کر لوں اور اپنے اہل و عیال کو الوداع کہہ دوں۔ ملک الموت نے کہا کہ اب اس کی اجازت نہیں، اب کبھی تو اپنے گھر والوں کو اور اپنے مال و متاع کو نہیں دیکھ سکے گا۔ یہ کہہ کر ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی اور وہ سواری سے بے جان لکڑی کی طرح زمین پر گر پڑا۔ محترم ناظرین، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے تو انہوں نے فرمایا، اے ملک الموت، مجھے دکھاؤ کہ تم کافروں کی روحیں کیسے قبض کرتے ہو۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی، اے ابراہیم علیہ السلام، آپ اس وقت کی میری حالت کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میں دیکھ سکنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ آپ اپنا رخ پھیر لیجئے۔ جب کچھ دیر بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پلٹ کر ملک الموت کی طرف دیکھا تو وہ سیاہ رنگ کے آدمی کی شکل میں تھا۔ ان کا سر آسمان تک پہنچ رہا تھا، ان کے منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے، اور ان کے جسم کا ہر بال ایک ایسے انسان کی صورت میں تھا جس کے منہ اور کانوں سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی یہ حالت دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر غشی طاری ہو گئی۔ کچھ دیر بعد افاقہ ہوا اور اس عرصے میں ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام اپنی پہلی صورت میں واپس آ چکے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے ملک الموت، اگر کافر کو موت کے وقت آپ کی یہ صورت دیکھنے کے علاوہ کوئی اور غم یا آزمائش نہ بھی پہنچے تو یہی اس کے لیے کافی ہے۔ اب مجھے دکھاؤ
کہ تم مومنوں کی موت کے وقت اس کی روح کس طرح قبض کرتے ہو۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی اپنا رخ پھیر لیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا رخ پھیر لیا اور کچھ دیر بعد ملک الموت علیہ السلام کی طرف رخ کیا تو دیکھا وہ سفید کپڑوں میں ملبوس ایک انتہائی خوبصورت چہرے والے نوجوان کی شکل میں موجود تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اگر مومن کو اپنی موت کے وقت آپ کی اس صورت کے علاوہ کوئی اور آنکھوں کی ٹھنڈک یا کرامت نہ بھی دیکھے یہی اس کے لیے کافی ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام مومن اور کافر ہر انسان کی روح قبض فرماتے ہیں، لیکن جب کافر کی روح قبض فرماتے ہیں تو اس وقت انتہائی ڈرونی شکل میں اس کے پاس آتے ہیں، اور جب مومن کی روح قبض فرماتے ہیں تو انتہائی خوبصورت شکل میں اس کے پاس تشریف لاتے ہیں اور اس کے ساتھ نرمی شفقت بھرا سلوک فرماتے ہیں۔ اسی طرح ایک بندہ مومن سے ملک الموت کی ملاقات ہوئی۔ ملک الموت نے اس بندہ مومن سے کہا مجھے تم سے ایک راز کی بات کہنا ہے۔ اس نے کہا کہ ضرور کہو۔ ملک الموت نے کہا کہ میں ملک الموت ہوں۔ اس نے کہا کہ خوش آمدید، آپ سے ملنے کا مجھے بہت شوق تھا۔ ملک الموت نے کہا جو کام تم نے کرنا ہے وہ پورا کر لو۔ اس شخص نے کہا مجھے خدا کی ملاقات سے زیادہ کوئی کام محبوب نہیں، اب میری روح قبض کر لو۔ ملک الموت نے کہا کہ تم کس حالت میں مرنا پسند کرو گے؟ اس نے پوچھا تمہیں اس کا اختیار ہے۔ ملک الموت نے کہا کہ تم جس حالت میں مرنا پسند کرو گے میں اسی حالت میں تمہاری روح کو قبض کروں گا۔ اس نے کہا کہ میں سجدے کی حالت میں مرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا ہاں، سر سجدے میں رکھ دیا اور ملک الموت نے اس کی روح قبض کی۔ حضرت خزرج رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری صحابی کے پاس حضرت اسرائیل علیہ السلام کو کھڑے ہوئے دیکھا تو فرمایا اے ملک الموت میرے صحابی کے ساتھ نرمی اور شفقت سے پیش آنا کیونکہ وہ مومن ہے۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوش رہیں اور آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، میں آپ پر ایمان لانے والے ہر شخص کے ساتھ انتہائی نرمی اور شفقت سے پیش آتا ہوں۔ اسی طرح حضرت امش روایت کرتے ہیں کہ ملک الموت حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں آئے اور ان کے ساتھیوں میں سے ایک کو گھورنے لگے تو اس شخص نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے پوچھا یہ شخص کون تھے جو مجھے اس طرح گھور رہے تھے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا یہ ملک الموت تھے۔ یہ بات سن کر وہ شخص بے حد گھبرا گیا اور کہنے لگا شاید وہ میری روح قبض کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے دریافت کیا تم کیا چاہتے ہو؟ اس شخص نے جواب دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ان سے بچائیں اور ہوا کو حکم دیں کہ وہ مجھے اڑا کر کہیں دور لے جائے۔ آپ علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا، وہ اسے ملک ہند میں چھوڑ آئی۔ تھوڑی دیر بعد ملک الموت دوبارہ مجلس میں حاضر ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تم میرے فلاں بندے کو کیوں گھور رہے تھے؟ ملک الموت نے کہا مجھے اس شخص کو آپ کی مجلس میں دیکھ کر حیرت ہو رہی تھی کیونکہ خدا تعالیٰ سے مجھے اس شخص کو ہند کے فلاں علاقے میں روح قبض کرنے کا حکم ملا تھا مگر وہ آپ کی مجلس میں تھا، مگر جب میں اس علاقے میں پہنچتا ہوں وہ وہاں موجود تھا جہاں میں نے اس کی روح قبض کر لی۔ حضرت حسن بصری کہتے ہیں ملک الموت ہر روز 3 مرتبہ تمام گھروں کی تلاشی لیتے ہیں اور ہر اس شخص کی روح قبض کر لیتے ہیں جس نے اپنا رزق وصول کر لیا ہے اور اپنی عمر پوری کر لی۔ جب اس کے گھر والے روتے ہیں تو ملک الموت کہتے ہیں کہ اس نے اپنی عمر پوری کر لی ہے، جب تمہاری عمر بھی پوری ہو جائے گی تو تمہاری روح بھی قبض کرنے کے لیے آؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے جن کا نام اسرائیل ہے دریافت کیا کہ اگر ایک آدمی مشرق سے ہو اور دوسرا مغرب میں اور دونوں کا وقت ایک ہو یا کسی جگہ روح قبض کر لی جہاں وبا پھیلی ہو یا جنگ ہو رہی ہو تو تم کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کے حکم سے روحوں کو بلاتا ہوں اور وہ میری انگلیوں کے درمیان سما جاتی ہیں تو میں انہیں قبض کر لیتا ہوں۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ پوری زمین ملک الموت کے لیے ایک پلیٹ کی طرح ہے، وہ جسے چاہتا ہے اس میں سے لے لیتا ہے۔ محترم ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ وہ کون سا عمل ہے جس سے موت کے وقت ملک الموت انسان کی تعظیم کرتے ہیں اور اس کی روح سکون سے قبض کرتے ہیں؟ بس جیسے ہی یہ پوچھا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے شخص وہ 3 عمل یہ ہیں جو انسان دین کا کام کرتا ہے تو فرشتہ موت کے وقت اس کی تعظیم کرتا ہے۔ پہلا عمل کہ وہ انسان زندگی میں اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا، ان کا احترام کرتا ہو۔ دوسرا عمل کہ وہ انسان اپنی زندگی میں اللہ کی مخلوقات کو تکلیف نہ دیتا ہو، اپنی زبان اور ہاتھوں سے اللہ کی مخلوق کا خیال رکھتا ہو۔ اور تیسرا عمل کہ وہ انسان زندگی میں اہل بیت سے محبت رکھتا ہو۔ انسان زندگی میں یہ 3 کام کرتا ہے تو مرتے وقت اس کی موت آسان ہوتی ہے اور فرشتہ ملک الموت اس کی تعظیم کرنے لگتا ہے اور یوں وہ اپنے مالک حقیقی سے جا ملتا ہے۔ محترم ناظرین، حضرت امام جعفر صادق سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو جناب جبرائیل علیہ السلام کو زمین کے مختلف حصوں سے مٹھی بھر خاک لانے کے لیے بھیجا تاکہ ان سے حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کر سکے۔ جبرائیل علیہ السلام نے زمین سے خاک اٹھائی۔ زمین نے سوال کیا کہ آدم کی خلقت سے خدا کا کیا مقصد ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا مقصد یہ ہے کہ ان کو اور ان کی ذریت پر عبادت کی ذمہ داریاں ڈالی جائیں
جائیں اور ان میں سے جو اطاعت کریں اسے ہمیشہ کے لیے جنت میں رکھا جائے اور جو ان میں سے نافرمانی کرے اسے جہنم کی آگ میں عذاب دیا جائے۔ زمین نے جبرائیل علیہ السلام سے یہ باتیں سنی تو اسے خدا کے حق کی قسم دے کر کہا کہ میرے وجود سے خاک نہ لے جاؤ، کیونکہ خدا تعالیٰ نے مجھ میں عذاب سہنے کی طاقت نہیں رکھی ہے۔ لہٰذا جبرائیل علیہ السلام زمین سے کچھ اٹھائے بغیر واپس پلٹ آئے اور اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ زمین نے مجھے تیری بزرگی اور عزت کی قسم دی ہے، لہٰذا میں نے اس میں سے کچھ بھی نہیں اٹھایا۔ اللہ تعالیٰ نے میکائیل اور اسرافیل کو بھی خاک لانے پر مأمور کیا تو زمین نے ان کو بھی قسم دی کہ کچھ نہ اٹھائیں اور وہ بھی اسی طرح بغیر کچھ اٹھائے پلٹ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے جناب اسرائیل علیہ السلام کو خاک لانے پر مأمور کیا۔ اسرائیل علیہ السلام جب زمین سے خاک اٹھانے لگے تو زمین نے انہیں خدا کی بہت قسمیں دی کہ وہ اس میں سے کچھ نہ اٹھائیں، لیکن انہوں نے ایک نہ سنی اور کہا میں اپنے خدا کے حکم کی مخالفت سے ڈرتا ہوں اور تیری آہوزاری کی وجہ سے ہرگز اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ لہٰذا مختلف مقامات سے خاک اٹھائی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی حوصلہ افزائی کی اور فرمایا کیونکہ تو نے خاک لانے میں میرے حکم کی تعمیل کی ہے اور زمین کی فریاد پر اس پر رحم نہیں کیا ہے، لہٰذا اولاد آدم کی روح قبض کرنے پر تجھے مامور کرتا ہوں تاکہ کسی پر رحم نہ کھائے اور ماں کی گود میں شیرخوار موجود بچوں کی روحیں بھی قبض کر سکے، ماں اور اس کے بچوں میں جدائی ڈال سکے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی اے اللہ مجھے ایسا خوفناک اور دردناک عمل کیوں سونپ دیا ہے کہ اس کی وجہ سے مخلوقات میں سے مجھے کوئی محبت نہیں کرے گا؟ تو جواب ملا کوئی بھی یوں نہیں کہے گا کہ فلاں اسرائیل کے سبب سے مرا، بلکہ کہیں گے کہ دل کا دورہ یا حادثہ وغیرہ کی موت سے وفات پا گیا۔ محترم ناظرین، موت کے فرشتے کا نام اسرائیل علیہ السلام ہے، یعنی تمام انسانوں کی روحوں کو قبض کرنے والا فرشتہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے۔ وہ انسان کافر ہو یا مسلمان، اور چاہے عام مسلمان ہو یا شہید ہو، بچہ ہو یا جوان ہو، سب کی روح اللہ کے حکم سے حضرت اسرائیل علیہ السلام قبض کرتے ہیں۔ یہ بات بھی واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو چیزوں سے بنایا ہے، ایک روح اور دوسرا جسم۔ روح کے بغیر جسم کچھ بھی نہیں، یہ صرف ایک پتلا ہے، اور روح کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو طاقت عطا فرمائی ہے۔ روح انسانی جسم سے کہیں زیادہ طاقتور ہوتی ہے، لیکن روح ہر ایک انسان کو ایک مخصوص مدت تک دی گئی ہے۔ اس مدت کے پورا ہونے کے بعد روح کو قبض کر لیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے، اور اس موت کے بعد انسان کا جسم اس دنیا میں رہ جاتا ہے اور روح ایک نئی دنیا میں چلی جاتی ہے جس کو عالم ارواح یا عالم برزخ کہتے ہیں۔ محترم ناظرین، جب کسی انسان کا اس دنیا کو چھوڑنے کا وقت قریب آ جاتا ہے تو وہ انسان مرنے سے کچھ دن پہلے عجیب و غریب سی کیفیت محسوس کرنے لگتا ہے اور اس کا دل اداس رہنے لگتا ہے۔ اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اس کا سب کچھ ختم ہو گیا ہو، اور اس انسان کا کسی سے بات کرنے کو دل نہیں کرتا۔ یہ سب اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ انسان مرنے والا ہوتا ہے، اور یہ سب موت کے اثرات ہوتے ہیں جو وہ محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ بلکہ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ موت کا فرشتہ ہر روز گھر میں 5 مرتبہ چکر لگاتا ہے اور ہر ایک انسان کے چہرے کی طرف غور سے دیکھتا ہے، اور اگر ان میں سے کوئی شخص ایسا ہو جس کی موت کا وقت قریب آ چکا ہو تو موت کا فرشتہ اس کی روح کو قبض کر لیتا ہے۔ محترم ناظرین، روح کا قبض ہونا انسان کے اعمال کے مطابق ہوتا ہے۔ اگر کوئی نیک انسان ہوتا ہے تو اس کی روح آسانی سے قبض کی جاتی ہے، اور اگر کوئی برا انسان ہوتا ہے تو اس کی روح سختی کے ساتھ قبض کی جاتی ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ ہمیں موت کی سختیوں کے بارے میں بتائیں، تو حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے کہ امیر المومنین، موت کی سختی ایسی ہے جیسے کہ ایک شاخ ہو اور اس پر بے شمار کانٹے لگے ہوں، اور اس کانٹے دار شاخ کو کسی انسان کے پیٹ میں داخل کر دیا اور اس سے شاخ کا ہر ایک کانٹا انسان کے پیٹ کی ہر رگ میں پیوست ہو جائے۔ اس کے بعد ایک طاقتور انسان اس شاخ کو زور کے ساتھ انسان کے پیٹ سے باہر نکالے، تو اس وقت انسان کو جتنی تکلیف ہوئی جس کے پیٹ سے کانٹے دار شاخ کو نکالا گیا ہے، اس سے کہیں زیادہ تکلیف موت کے وقت ہوتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرتے وقت انسان کو جتنی تکلیف ہوتی ہے، اس تکلیف میں سے ایک بال برابر تکلیف کو زمین و آسمان پر رکھ دیا جائے تو زمین و آسمان کے تمام لوگ مر جائیں۔ بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کی تکلیف 1000 مرتبہ تلوار مارنے سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ جس وقت انسان کی روح نکالی جا رہی ہوتی ہے تو اس وقت موت کی شدت کی وجہ سے انسان چیخنے چلانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کی آواز کو بند کر دیا جاتا ہے اور اس کا جسم اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ وہ کسی سے مدد بھی طلب نہیں کر سکتا۔ اور محترم ناظرین، سب سے پہلے روح کو پاؤں کی طرف سے نکالا جاتا ہے، اس کے بعد پہلی پنڈلی اور رانیں ٹھنڈی پڑ جاتی ہیں۔ اسی طرح آہستہ آہستہ کر کے انسان کے جسم کے ہر حصے سے
روح کو نکالا جاتا ہے، اور روح جب انسان کے گلے تک پہنچ جاتی ہے تو یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان پر توبہ کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد کسی بھی انسان کی توبہ قبول نہیں کی جاتی۔ محترم ناظرین، اس کے بعد ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام منہ کی طرف سے روح کو قبض کر لیتے ہیں، اور انسان کا منہ کھلے کا کھلا رہ جاتا ہے اور انسان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ محترم ناظرین، موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے ہر ایک انسان کو گزرنا ہے، پھر چاہے وہ بچہ ہو یا جوان ہو، مسلمان ہو یا پھر غیر مسلم، سبھی اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ موت برحق ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں کہ بچوں کو موت کس طرح آنی ہے، اور ملک الموت بچوں کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرتے ہیں، اور مرنے کے بعد بچوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ تو اس کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ موت کے وقت انسان پر سختی یا نرمی اس کے اعمال کی وجہ سے کی جاتی ہے، اور بچے چھوٹے معصوم ہوتے ہیں اور وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، لہٰذا ملک الموت ہر نابالغ بچے کی روح کو نرمی کے ساتھ قبض کرتے ہیں، کیونکہ بچوں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہوتا، وہ برے اعمال کے مرتکب نہیں ہوتے، لہٰذا جب کوئی بچہ فوت ہو جاتا ہے تو وہ فوت ہونے کے بعد سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے، اور جنت کے اندر وہ بچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کفالت میں ہوتا ہے، اور وہ قیامت تک ان کی کفالت میں رہے گا۔ قیامت کے بعد جب اس بچے کے ماں باپ جنت میں داخل ہوں گے تو اس بچے کو اس کے ماں باپ کے سپرد کر دیا جائے گا، اور اگر کسی ماں باپ کا بچہ چھوٹا فوت ہو جائے تو وہ بچے والدین کے لیے بروز قیامت بخشش کا ذریعہ بنیں گے، جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت معصوم بچے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اپنے ماں باپ کو بخشوانے کی سفارش کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سفارش کو قبول فرما لیں گے اور ان کے ماں باپ کو جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا۔ اور ہاں محترم ناظرین، یہاں آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ وہ والدین جن کے بچے پیدا ہونے کے بعد فوت ہو جاتے ہیں، تو یاد رکھیں یہ دنیا انسان کے لیے امتحان گاہ ہے، جس میں آنے والے خوشی یا غم کے لمحات دراصل انسان کی آزمائش کے لیے ہوتے ہیں۔ ان کے ذریعے قدرت انسان کو پرکھتی ہے کہ وہ آزمائش کی ان گھڑیوں میں اخلاق حسنہ پر قائم رہتا ہے یا رذائل میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ دنیاوی زندگی میں آنے والی ان آزمائشوں کے دوران بندہ مومن سے تقاضا کیا گیا ہے کہ خوشی کے لمحوں میں شاکر بن کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو، اور غم کی گھڑیوں میں صابر بن کر اسی کی رضا کے سامنے سر تسلیم خم کر لے۔ یہ قدرتی امر ہے کہ اولاد کی موت ماں باپ کے لیے بہت بڑی غم اور صدمے کا باعث ہے، اسی لیے اولاد کی موت کو اللہ تعالیٰ کی رضا سمجھ کر صبر کرنے پر والدین کے لیے اجر کا وعدہ کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس مسلمان کے 3 بچے نابالغ مریں گے وہ جنت کے 8 دروازے سے اس کا استقبال کریں گے، اور جس سے چاہیں گا داخل ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ یا 2؟ فرمایا 2 پر بھی اجر ہے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ 1؟ فرمایا 1 پر بھی اجر ہے۔ پھر فرمایا قسم اس کی کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ جو بچہ اپنی والدہ کے پیٹ میں روح پھونکے جانے سے پہلے ہی ساکت یعنی ضائع ہو گیا، اگر ثواب الہی کی امید میں اس کی ماں صبر کرے تو اپنی نال یعنی ناف سے ملے ہوئے حصے سے اپنی ماں کو جنت میں کھینچ لے جائے گا۔ بلکہ جب مسلمان کا بچہ مرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے تم نے میرے بچے کی روح قبض کر لی؟ عرض کرتے ہیں ہاں۔ فرمایا تم نے اس کے دل کا پھل توڑ لیا؟ عرض کرتے ہیں ہاں۔ فرماتا ہے پھر میرے بندے نے کیا کہا؟ عرض کرتے ہیں تیرا شکر کیا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ اور اس کا نام حمد کا مکان رکھو۔ لہٰذا یہ بات واضح ہو گئی کہ اولاد کی وفات جیسے اندوہناک اور غمناک صدمے پر صبر کرنے کی صورت میں انسان اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر و ثواب کا مستحق قرار پاتا ہے۔ کم سنی میں فوت ہو جانے والے بچے اپنے والدین کے لیے جہنم سے آزادی اور جنت میں داخلے کا باعث بنیں گے۔ اس لیے کم سن بچوں کی وفات پر والدین کو چاہیے کہ وہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں۔ بچوں کی یاد میں آنسو آ جانے میں کوئی برائی نہیں، البتہ شکوہ و شکایت کے انداز میں کوئی جملہ نہیں بولنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے صبر کی دعا کرنی چاہیے۔ ایک لمحے میں موت کا فرشتہ گھر اور بستر بدل دیتا ہے۔ محترم ناظرین، موت کے وقت بعض ایسی علامات پائی جاتی ہیں کہ جن سے انسان کا پتہ چلتا ہے یہ نیک ہے یا بد۔ ان علامات پر حدیث پاک شاہد ہے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ مرنے والے میں 3 علامتیں دیکھو، اگر اس کی پیشانی پر پسینہ آئے، آنکھوں میں آنسو آئیں اور نتنے پھیل جائیں تو یہ اللہ کی رحمت ہے، اور اگر وہ اس طرح آواز نکالے جس طرح نوجوان اونٹ جس کا گلا گھونٹا گیا ہو، رنگ پھیکا پڑ جائے اور جھاگ ڈالنے لگ جائے تو یہ اللہ کے عذاب نازل ہونے کی علامات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حادثاتی موت سے بچائے اور مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نیک موت دے، ایمان کی حالت میں کلمہ نصیب کرے اور ہمیں موت کی سختیوں سے بچائے، اور موت کے وقت اپنے پیارے حبیب
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور کمنٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں، اور ساتھ ہی یہ بھی بتائیں کہ نیکسٹ ویڈیو کون سے ٹاپک پر ہو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔